اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 43ویں دعا۔ رؤیت ہلال کے وقت، یعنی جیسے ہی چاند نظر آتا نئے ماہ کا، تو امام علیہ السلام اس دعا کو ارشاد فرماتے: اے فرما بردار، سرگرم عمل، تیز و مخلوق مقرر منزلوں میں ایک کے بعد ایک وارد ہونے والے، فلک کے نظم و تدبیر میں تصرف کرنے والے، میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے تیرے ذریعے تاریکیوں کو روشن اور ڈھکی چھپی چیزوں کو آشکار کیا، اور تجھے اپنی شاہی فرمانبرداری کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اپنے غلبہ و اقتدار کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا، تجھے بڑھنے، گھٹنے، نکلنے، چھپنے، چمکنے سے تسخیر کیا۔ ان تمام حالات میں تو اس کے زیر فرمان، اس کے ارادے کی جانب رواں دواں ہے۔ تیرے بارے میں اس کی تدبیر و کارسازی کتنی عجیب، تیری نسبت اس کی صناعی کتنی لطیف ہے۔ تجھے پیش آئند حالات کے لیے نئے مہینے کی چابی قرار دیا۔ تو اب میں اللہ تعالیٰ سے، جو میرا پروردگار تیرا بھی پروردگار، میرا خالق تیرا بھی خالق، میرا نقش آرا تیرا بھی نقش آرا، میرا صورت گر تیرا صورت گر بھی ہے، سوال کرتا ہوں کہ وہ رحمت نازل کرے محمد اور ان کی آل پر۔ تجھے ایسی برکت والا چاند قرار دے جسے دنوں کی گردشیں زائل نہ کر سکیں، ایسی پاکیزگی والا جسے گناہ کی کثافتیں آلودہ نہ کریں، ایسا چاند جو آفتوں سے بری اور برائیوں سے محفوظ ہو، سراسر یمین و سعادت کا چاند جس میں ذرا نحوست نہ ہو، اور سراپا خیر و برکت کا چاند جسے تنگی و عسرت سے کوئی لگاؤ نہ ہو، ایسی آسانی کا جس میں دشواری کی مہلت نہ ہو، اور ایسی بھلائی جس میں برائی کا شک بھی نہ ہو، غرض سرتاپا امن، ایمان، نعمت، حسن عمل، سلامتی، اطاعت و فرمانبرداری کا چاند ہو۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جن جن پر یہ اپنا انعام تو نے کیا ہے جو خوشنودی کا ہو اسے دیکھے۔ ان سب سے زیادہ درست کار ہے جو اس مہینے میں تیری عبادت کرے، ان سب سے زیادہ خوش نصیب قرار دے۔ ہمیں اس میں توبہ کی توفیق دے، گناہوں سے دور، معصیت سے دور، اور ہمارے دل میں اپنی نعمتوں پر ادائے شکر کا ولولہ پیدا کر، ہمیں امن و عافیت کی سپر میں ڈھانپ لے۔ اس طرح ہم اپنی نعمت کو تمام کر کے تیرے فرائض اطاعت کو پورے طور سے انجام دیں۔ بے شک تو نعمتوں کا بخشنے والا، قابل ستائش ہے، رحمت فراوان نازل کرنے والا ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما۔